مثال کس چیز سے کیسے دی گئی کہ اللہ اگر منع کر رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ منع کر رہا ہے مگر کیا ہوگا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نہیں، اتنی برائی ہے، اتنا روکا گیا کہ اس کے جو خباثتیں ہیں، اثرات ہیں، وہاں تک جاتے۔ تو اب یہاں پر معاہدہ شکنی ہوئی تھی، عہد شکنی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد جب عہد شکنی ہوئی تو پھر رسول اکرم نے ایک مرتبہ غسل کیا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کی کہ مالک تو جانتا ہے کہ میں کس عزم و ارادے کے ساتھ مکہ جانا چاہتا ہوں، لیکن تجھ سے یہ میری دعا ہے، مناجات ہے، قبل اس کے کہ میں مکہ پہنچ جاؤں قریش کے لوگوں کو نہیں معلوم ہونا چاہیے، تو اس کی حفاظت فرما۔ اللہ کے حبیب نے صدق دل سے دعا کی اور اللہ رسول اکرم کی دعا کو قبول کی، ملائکہ کو مقرر کر دیا، ملائکہ کا مقرر کر دیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، لوگوں کو ندا کروائی کہ سب آئیں، اہل اسلام سے سب جمع ہو جائیں، پورے کے پورے جتنے بھی مدینے کے اطراف رہنے والے دور دراز سے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھیے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہاں سے مکہ جائیں اور سارے کے سارے لوگ جتنے جانور ہیں، ہتھیار ہیں، پورے لے کے میرے ساتھ چلے، اور خبردار اس راز کو کسی بھی صورت سے فاش نہیں ہونا چاہیے، قریش کے لوگوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، مناجات کی ہے، لہٰذا تم جتنے بھی لوگ ہیں ان سے تاکیداً یہ کہتا ہوں کہ یہ بات وہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ سارے مسلمان اقرار کیے، وعدہ کیے۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص تھا حاطب ابن ملطاح، یہ شخص، اس کے بیوی بچے مکے میں رہتے تھے، اس کے خاندان والے بھی نہیں تھے۔ اس نے سوچا کہ جب اہل اسلام کی نیت یہ ہے کہ مکے میں چڑھائی کریں گے تو ظاہر ہے وہاں پر جب وہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مسلمان آ رہے ہیں مکے کی طرف، تو سب سے پہلے چونکہ میرے اہل خانہ ہیں، بیوی بچے ہیں، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ لوگ تعصب میں ان کو قتل کر دیں گے، لہٰذا اس نے 2 عورتوں کا انتخاب کیا کہ کسی صورت مخفی طور پر وہ اطلاع دے دی جائے ان کے بچانے کے لیے۔ اس کے پاس کیا تھا؟ اپنے بیوی بچوں کے بچانے کا نظریہ تھا، اسلام کے بچانے کا نظریہ نہیں تھا، یہ ایثار کا جذبہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ رسول اکرم نے منع کیا کہ دیکھو اہل اسلام کی بقا اور عافیت اس میں ہے، کامیابی اس میں ہے کہ قبل از وقت وہاں پر یہ اطلاع نہیں پہنچنا چاہیے، قبل از وقت وہاں پر یہ اطلاع نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ اطلاع کہلوا دیا۔ کلمہ لینے کے بعد جبرائیل امین وحی لے کے نازل ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی بات کو تو اللہ قبول کر لیا حفاظت کرنے کے لیے، لیکن آپ ہی کے اطراف میں رہنے والے یہ اطلاع بھیجے ہیں ایک عورت کے ذریعے، ایک عورت کے ذریعے۔ اللہ کے حبیب ایک مرتبہ متوجہ ہوئے، پہلو میں زبیر تھے، ان کو بلایا، مولا کائنات کو بلایا، دونوں سے کہا کہ تعقب کرو، جو اثناء مدینہ و مکہ راہ میں کچھ عورتیں دکھیں تو انہیں پکڑو، ان کے پاس ایک تحریر ہے، جبرائیل امین نے مجھے اطلاع دی ہے، یا علی وہ تحریر لے کے آنا۔ زبیر ساتھ میں تھے، گئے، دیکھا راستے میں 2 عورتیں ہیں، ایک کا نام تھا سارہ، ایک کا نام تھا صفیہ، یہ دونوں کے دونوں یہ تحریر لے کے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات دونوں کو روکنے کے بعد پوچھا کہ تمہارے پاس جو تحریر ہے وہ میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کہ کون سی تحریر؟ کہاں کی تحریر؟ میرے پاس کوئی تحریر نہیں ہے۔ زبیر نے بھی ڈرایا دھمکایا، کہا کہ ہمارے پاس کوئی تحریر نہیں ہے۔ رونے لگے، رونے کے بعد کہا کہ ہمارے پاس کوئی تحریر نہیں ہے۔ زبیر نے کہا یا علی بہتر یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی تحریر نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ عورتوں کے پاس ہے، شاید کوئی عورت کے پاس ہوگا، لیکن مولا کائنات نے کہا کہ ہرگز نہیں، اس لیے کہ جب اللہ کے حبیب نے کہا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی چیز تھی، یہ ایمان کا معاملہ تھا۔ اس نے کہا ظاہر کو دیکھا، وہ باطن کو نہیں دیکھا، لیکن نگاہ امامت رسول کی بھی معرفت اتنی ہی رکھتی ہے، اور پھر بعلم امامت جانتے ہیں کہ باطن جب رسول کہے ہیں تو وہ غلط ہونے کا شائبہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو جبرائیل نے اطلاع دی ہے، نہ جبرائیل غلط ہو سکتے، نہ رسول غلط ہو سکتا، نہ میرا خالق جو جبرائیل کے ذریعے سے پیغام پہنچوایا وہ غلط ہو سکتا۔ زبیر تم خاموش رہیں، میں اس کے پاس سے وہ تحریر ضرور حاصل کروں گا۔ ایک مرتبہ تلوار نکالی تو وہ کانپنے لگی، ایک مرتبہ کانپنے نے کہا کہ آپ دور ہٹ جائیے، میں ضرور وہ تحریر دے دیتی ہوں۔ اس کے بعد اپنا مخنا ہٹایا، بالوں کے درمیان میں چھپا کے وہ تحریر لے جا رہی تھی، وہ تحریر لی گئی۔ اب وہ تحریر لے کے جب جیسے ہی مولا کائنات حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
خدمت باسعادت میں پہنچے تو اللہ کے حبیب پھر ممبر پہ گئے، سارے مسلمان جمع ہیں کہ بھئی یہ ایسا کیسا واقعہ ہے، کون ہے ہم میں سے جاسوس، کون ہے مخالف جو اس قسم کی حرکت کیا، سب دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ حضور ممبر پہ تشریف لے گئے، کہا کہ کیا میں نے تم لوگوں سے اقرار نہیں لیا، تم لوگوں نے وعدہ نہیں کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے وعدہ کیا۔ کہا کہ وہ کون شخص ہے جو یہ تحریر کسی عورت کے ذریعے سے مکہ بھیج رہا تھا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے آنے کی اطلاع قریش کو مکے میں نہیں ملنا چاہیے؟ سب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بلا آپ نے سچ فرمایا، ہم نے نہیں کیا۔ پھر کہا دوبارہ، پھر لوگ خاموش رہے۔ کہا کہ دیکھو قبل اس کے کہ وحی نازل ہو اور لکھنے والا رسوا ہو، بہتر یہ ہے کہ اس مجمع میں کھڑے ہو کے اپنے گناہ کا اقرار کر لے۔ ایک شخص حاطب، اس کا نام حاطب تھا، حا علی تو اور بے، وہ حاطب اٹھا۔ وہ اٹھنے کے بعد اس نے جو اس کی کیفیت بتائی گئی، جیسے کھجور کی ٹہنی باریک کانپتی ہے ویسا وجود سے کانپ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ میرے کوئی اور رشتہ دار وہاں موجود نہیں تھے، میرے بیوی بچوں کے جان کا خطرہ تھا۔ کہا کہ اسلام عزیز ہے یا تمہاری مال، تمہارے بیوی، تمہارے بچے عزیز ہیں؟ میں نے جب تاکید کی تو تم مجھ سے کہتے تو اس کا بھی میں حل نکالتا، لیکن تم نے یہ خلاف ورزی کی۔ اس نے کہا کہ میں مرتد نہیں ہوا، اللہ کے حبیب پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف میرے ذہن میں یہی بات آئی، ان کو میں وہاں سے نکالنے کے لیے مدد کے لیے کیا۔ کہا کہ اس کے جو غلط نتائج نکلتے اس کے ذمہ دار تم ہوتے یا کون ہوتے؟ اس کے بعد مسجد میں جو لوگ تھے کہا کہ اسے باہر نکال دیا جائے، باہر نکالے۔ بہت ہی رسوا ہوا، بڑا پشیمان تھا، اور پھر بھی نگاہوں سے رسول اکرم کی رحمت کو توقع کیے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ نگاہوں کو رسول اکرم نے دیکھا، کہا کہ اسے بلا لو، اسے بلا لو۔ پھر لوگ بلائے، پھر عزت کے ساتھ بٹھایا گیا۔ کہا کہ دیکھو جنگ بدر میں اس نے اسلام کی مدد کی تھی، لہٰذا ہم بھی اس کی گناہ کو معاف کیے دیتے ہیں، ہم بھی اس کے گناہ کو معاف کیے دیتے ہیں۔ اس سے معافی ہوئی۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو خبردار آئندہ پھر رسول کے حکم کی تعمیل میں کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کرنا، تمہاری نیابت میں کہ تم گناہ گار ہوئے، میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ نے اس کے لیے استغفار بھی پڑھا، اس کے گناہوں کے معافی کے لیے دعا بھی کیا، اسے معاف کر دیا۔ دیکھیے ہر موقع پہ صلح، امن، بخشائش، عفو، درگزر کرنا، یہ صفت درگزر کرنے کی اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، ائمہ معصومین کی ہے، جو آپ خود پڑھتے ہیں قاتل کو دی امازو مروت علی کی ہے۔ یہ کردار اللہ کے رسول اور ائمہ معصومین نے سمجھایا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی انسان سے اگر خطا ہو جائے جو آپ کو غصے میں آنا چاہیے، اس خطا کو اللہ کی خوشنودی کے لیے تم عفو کر دو اور اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ لیکن ہم آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو معاف کرنے تیار نہیں ہیں، اور اس طریقے کی جو افراتفری ہے ہمارے درمیان میں، یہ افراتفری، یہ جذبہ نہیں معاف کرنے کا، یہ اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ مگر اللہ کی تعلیم، پہلے تو یہ دیکھو کہ وہ خطا ہو، ویسی خطا ہو، لیکن یہ جذبہ جو بنی امیہ کا یا ابو سفیان کا ہم میں آیا، اہل بیت کے تو ماننے والے ہیں، لیکن کردار کسی کا، ماننا کسی کا، یہ کیسے ہے؟ کردار کسی کا، اس سے تو زیادہ ہوشیار معاویہ ابن ابو سفیان کے لوگ تھے کہ عبادتوں میں علی کی طرف جانے میں لطف آتا تھا، کھانے میں معاویہ کی طرف، لیکن علی کے ماننے والوں کو معاویہ کے کردار سے اتنی انسیت کیسے ہو گئی؟ بات تو یہ الٹ گئی، دور بدلا، حالات بدلے، یہ چیز بدل گئی۔ خیر آگے ہم سناتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ لوگ اب چل رہے تھے، اور یہاں تک کہ اب جانے لگے۔ ادھر اطلاع ملی ابو سفیان کو، وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس وقت میں بھی وہ شام میں اپنی سکونت اختیار کیا تھا، پورے منصوبے بناتا تھا کہ آنے والے دور کے۔ وہاں سے نکل کر یہ پہنچا مدینہ منورہ۔ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ اول کے پاس گیا۔ جانے کے بعد کہا کہ میں آیا ہوں، میری مدد کریے، اس لیے کہ آپ کیسے بھی رسول کو راضی کروا لیں کہ جنگ نہ ہو، قریش کے اور مسلمانوں کے درمیان میں خون کی ندیاں بہیں گی، میں چاہتا ہوں کہ اسے روک دیا جائے۔ بے شک ہمارے پاس سے پہل ہوئی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں
کہ رسول اللہ کی خدمت میں جا کر تم لوگ سفارش کرو اور یہ کہو کہ ہماری مدت معاہدہ کو مزید بڑھا دیا جائے، ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے سے بات من نہیں سکتی، تم غلط آئے میرے پاس، اس لیے کہ جب تک کہ رسول نہیں معاف کیے، نہیں بخشے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر خلیفہ دوم کے پاس گئے، وہیں پر بھی یہی جواب ملا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کر ان کی بیٹی تھی ام حبیبہ کے پاس گئے جو رسول اللہ کی زوجیت میں تھی۔ ام حبیبہ کے پاس گئے جو رسول اللہ کی زوجیت میں تھی، یہ مسلمان ہو چکی تھی۔ ان کے پاس جا کر جیسے ہی اپنی بیٹی سے التجا کی، بیٹی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اور جلدی سے جب باپ نے کہا کہ مجھے بیٹھنے کی تو اجازت دو، تو پورا فرش ہٹا دیا۔ کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس فرش پہ نہیں بیٹھ سکتے جو رسول اللہ کا پاک و پاکیزہ طاہر و مطہر فرش ہے، تم نجس ہو، مشرک ہو، لہٰذا تم اس فرش پر نہیں بیٹھ سکتے۔ کہا کہ کیا یہ فرش تمہارے باپ سے زیادہ عزیز ہو گیا؟ کہا کہ بے شک رسول اللہ کے بیٹھنے کی جگہ میرے باپ سے زیادہ عزیز ہے۔ جب یہاں سے بھی مایوس ہو گیا تو نکل کر گیا شہزادی کونین کے پاس۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ ایسی کریمہ اولین و آخرین میں ہو جائیں گی کہ کیسے بھی اپنے باپ کو راضی کروا دو۔ تو کہا کہ جس سے میرا باپ ناراض میں اس سے ناراض، جس سے میرا باپ راضی میں بھی اس سے راضی، لہٰذا اگر میرے بابا راضی نہیں ہیں تو میں راضی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پلٹ کر امام حسن امام حسین کے پاس گیا، کہا کہ شہزادو آپ رسول اللہ کے بڑے منظور نظر ہیں، چہیتے ہیں، لہٰذا آپ سفارش کرو۔ شہزادی کونین نے کہا حسنین کریمین ہونے کے باوجود اپنے جد کی، اپنے نانا کی ہر درجے متی ہیں، ان کا فیصلہ بھی وہی ہے جو رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب نکل کر گیا، جانے کے بعد دیکھا کہ کہیں بھی آس نہیں ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد مولا امیر المومنین کے پاس کہا کہ یا امیر المومنین آپ سے میرے کتنے تعلقات بھی ہیں، خرابت داری بھی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ سفارش کریں، آپ رسول اللہ کے انتہائی قریب ہے، آپ سفارش کریں گے تو میرا مسئلہ حل ہوگا، بتلائیے کہ میں کیا کروں، کس طریقے سے امان حاصل کروں۔ کہا کہ کچھ بھی نہیں، تم اگر چاہتے ہی ہو تو جاؤ مسجد مدینہ کے باب و داخلے پر اور چلا کر کہو کہ میں قریش کی امان میں آ گیا۔ یہ سمجھا نہیں، کہا کہ اس سے میرے کو فائدہ ہوگا؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، جو میرے سمجھ میں آئی بات میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں۔ اب تک تو کوئی بات کیے نہیں تھے، فوری گھوڑے پہ بیٹھا، تیزی کے ساتھ قریش کے قبیلے میں مکے میں داخل ہوا، پہنچ کے وہاں پہ پکار کے کہنے لگا کہ میں قریش کی۔ کہا کہ تو خود قبیلے کا سردار ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ قریش کی امان میں آ گیا، یہ مشورہ تجھے کس نے دیا؟ کہا کہ میں یہاں گیا، مایوس ہوا، یہ مشورہ علی ابن ابی طالب نے دیا۔ کہا کہ علی نے تجھے خوب بیوقوف بنایا، تو کچھ قبیلے کا سردار ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں قریش کی امان میں آ گیا، یہ کیا معنی ہوئے؟ اب سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ اس وقت تک یہ قافلہ لشکر کا پورا آگے ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جب مکے کے قریب پہنچنے کے بعد لوگ تھے، لیکن ان کے اوسان اتنے خطا تھے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی رسول اکرم کی اس پہل کو روکنے کے لیے۔ راستہ صاف تھا، دیکھتے دیکھتے آپ اندر داخل ہو گئے۔ اب وہاں پر پھر جو امان ملی وہ ایک عباس ابن عبد المطلب، دوسرے ام سلمہ رسول اللہ کی زوج مطہرہ، ان دو کی سفارش، چونکہ بڑے طولانی واقعات ہیں اس کے درمیان میں، بالآخر سفارش پر حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطا کو معاف کیا، اس کے کلمہ اس نے پڑھا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ اب کب چاہیے تب کہیں چل کے اس کو امان ملی، اور امان ملنے کے بعد یہی جملے ہیں شہزادی زینب کے یزید کے دربار میں، اے یزید، میں زینب بنت علی کو تجھ جیسے فاسق و فاجر سے گفتگو کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، ارے تو وہی سلسلے کا ہے جو ہمارے بزرگوں کا آزاد کردہ ہے۔ یہ لفظ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ دربار میں شہزادی کا کیسے جملہ تھا۔ وہاں پر بھیک مانگی امان کی، جان کی، اپنی زندگی کی، یہ بھیک مولا کائنات نے عطا کی، یا پھر رسول اکرم نے عطا کی، یا پھر انہی کے گھرانے کے لوگوں نے عطا کی۔ اب اس کے بعد بالآخر یہ کہ اب وہاں پر مکے میں جب داخل ہوئے تو مقام حجر، مقام اسماعیل
حضرت اسماعیل کے مقام پر 360 بت تھے. خانہ کعبہ کے اندر داخل تھا مقام اسماعیل. اسی لیے مقام اسماعیل سے جب آپ گزرتے ہیں خانہ کعبہ کے باہر جو ایک احاطہ ہے طواف کے دوران، اس کے اندر سے اگر آپ طواف کریں تو طواف باطل ہے، کیونکہ وہ حدود جو مکے کے کعبے کے ہیں، کعبے کے حدود میں وہ داخل ہے، کعبے کے حدود میں، لہٰذا باطل ہے. وہاں پہ 360 بت تھے اور بتوں کی بت شکنی شروع ہوئی. ایک نیزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، اور وہ جس بت کے سامنے سے گزرتے تھے اس کی آنکھ میں یا اس کے شکم میں نیزہ چبھاتے تھے، وہ منہ کے بل نیچے آتا چلا جاتا تھا. دیکھنے والے بات دیکھ رہے تھے. اسلام قبول کرنے کے باوجود ابو سفیان کے دل میں بھی ایک قسم کا درد ہو رہا تھا، کرب ہو رہا تھا. اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے مخالفت میں، اس لیے کہ مخالفت میں کہتے ہیں تو جان جائیں گی، جان چلے جائیں گے. اب اسلام ظاہراً قبول کرنے لگے، امان میں آ گئے بغیر کسی جنگ و جدال کے. دیکھیے ایسی جنگ ہے فتح مکہ جہاں پہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. روب دبدبہ اہل اسلام کا، ان کے لشکر کا، رسول اکرم کی تعلیمات کا اور اس کے بعد ان کی قیادت کا اتنا پڑا تھا کہ سارے کے سارے خاموش تھے. سارے بت ختم ہو گئے. ایک بت جو صفا پر تھا اس کے لیے یہ لوگوں نے اصرار کیا، لیکن وہ بت کے لیے بھی رسول اکرم نے انہیں کسی قسم کی مہلت نہیں دی، اسے بھی وہاں سے گرا دیا. اب اس کے بعد جو اوپر تھے بتا، وہ اوپر والے بتوں کو نکالنے کے لیے تھوڑا اس میں حساسیت ہے، غور سے سنیے. حساسیت کیا ہے؟ وہ حساسیت پیدا کر دی گئی، ورنہ کوئی حساسیت موجود نہیں ہے. ہمارے نظریات میں کیا ہے، ہمارے فکر میں، ہمارے عقائد میں کیا ہے، وہی چیز کو آپ پیش نظر رکھیں، لیکن بیان کرنے کا انداز کیا ہے. کیونکہ گفتگو جب تک میں مکمل نہیں کروں گا، آپ کے ذہن میں کچھ باتیں جو پہلے سے سنی ہوئی وہ الگ رہیں گی، جو اب میں کہہ رہا ہوں وہ الگ رہیں گی. کچھ اپنے ذہن سے مختلف قسم کے باتیں لیں گے. کہ اب بعض بت اوپر تھے، بلندی پہ تھے، نکالنا تھا، انہیں بھی توڑنا تھا، بشکنی کرنا تھا. تو ایک مرتبہ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہوئے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ السلام علیہ آپ کے پہلو میں ٹھہرے ہوئے تھے. ایک مرتبہ رسول اکرم چاہتے تھے کہ یہ سعادت مولا کائنات کو دی جائے کہ جو اوپر والے بت تھے انہیں بھی نکال دیا جائے. تو اب ایک مرتبہ مولا کائنات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے دوش پر سوار کیے. مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے دوش پہ سوار کیے، اور آپ مزید بلند ہوئے. اب وہ نیزے سے ایک ایک بت کو توڑتے جا رہے تھے. روایت میں یہی ہے کہ اس وقت مولا کائنات سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ تو مولا کائنات کا یہ جملہ تھا کہ نہ صرف میں بت شکنی کر رہا ہوں، بلکہ اس قدر بلندی پر پہنچ گیا ہوں، اگر چاہوں تو آسمان کو بھی چھو لوں. صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و آل محمد. نور علی نور، اس کی تفسیر یہی ہے، ایک نور دوسرے نور پر. جب نور کی اضافت ہوئی تو وہ بت انتہائی پست تھے اور پستی میں آئے، گرنا تھا گر گئے، اور اس کی بت شکنی ہو گئی. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے اعتبار سے جو پروردگار عالم نے ان کے وجود مبارک میں جو صلاحیت دی تھی کہ جس کے وجود میں، اور دیکھیے کہ یہ بارہا ہوا ہے کہ ایک تو ہے کہ قرآن اگر بڑے سے بڑے پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اس کے وزن کو برداشت نہیں کر کے پارا پارا ہو جاتا، لیکن رسول اکرم کے قلب منور پر پورا قرآن نازل ہوا. تو سوچیں کہ رسول اللہ کی ذات کیسی ہے اور کتنی وزنی ہے اور کتنی شجاع ہے، کتنی باصلاحیت ہے. یہی رسول اکرم تھے. مولا کائنات کو اتنا آسان نہیں تھا کوئی ایرا غیرہ مولا کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا، کیونکہ یہ بھی قرآن سے کم نہیں ہے. وہ قرآن جو سامع تھے قلب پہ نازل ہوا، یہ وہ قرآن ہے جو بولتا ہوا ہے. تو بولتے ہوئے قرآن کو اٹھانا، اور رسول اکرم اتنا اٹھائے، روایت میں یہ ہے کہ سفیدی بغل نمودار ہو گئی تھی مولا کائنات کی بھی اور مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. صلوات پڑھیے علی محمد و آل محمد. اتنا اٹھانے کے بعد، اتنا اٹھانے کے بعد
سارے لوگوں کو پہچانوانے کے بعد اس وقت کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس سینس میں تم رسول کو مولا مانتے ہو اس سینس میں یہ علی ابن ابی طالب میرے بعد یہ مولا ہے، تمہارا مولا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے ہاں عزیزان گرامی، اب اس کے بعد کی منزل تھی، اب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ آتے رہے، ظہر کے بعد سے بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، عصر کا وقت آ گیا، مغرب آ گئی، پھر اس کے بعد مزید سلسلہ شروع ہوا، سارے جتنے بھی مرد تھے وہ بیعت کر چکے تھے، اب عورتوں کی باری آئی، اب عورتوں سے کیسے بیعت حاصل کریں، اس لیے کہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول عملی نمونہ ہے ساری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ وہاں پر آپ نے یہ نمونہ پیش کیا کہ آپ کسی عورت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، حالانکہ دو جہاں کے مالک ہیں، رسول ہے، پیغمبر آخر الزمان ہے، لیکن تعلیمات اسلامی کی تربیت دینا ہے تو آپ اس طریقے سے کہ عبا رکھ کر بھی ہاتھ نہیں دیے اپنا، بلکہ ایک تشت میں پانی لایا گیا، اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈبا دیے اور ہاتھ نکال کے عورتوں سے کہا کہ تم اس تشت کے اندر ہاتھ رکھ کے عہد کرو، عہد کر کے عہد کرو، بیعت کرو، اور بیعت سے پہلے عہد لیا، وہ 6 شرائطوں پر مشتمل تھا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا، پہلا لفظ تھا اپنی زندگی میں کہ کبھی بھی شرک نہیں کرنا، بتوں کو صاف کر دیے تھے، اب لا الہ الا اللہ لوگ پڑھ چکے تھے، اقرار کے پہلے وعدہ لیا، عہد لیا کہ اب زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ تھی کہ دیکھو کبھی بھی بہتان کسی پہ نہیں باندھنا، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، بہتان نہیں ماننا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور صلوات پڑھیے، میں پورے شرائط کے شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، کسی پر بہتان نہیں لگانا، اور امر بالمعروف یعنی اللہ نے جو کچھ کے بھی کرنے کا حکم دیا اور میں جو اللہ کا حکم ہے وہ تم تک پہنچاؤں تو کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کرنا، تب کہیں چل کے تمہاری بیعت قابل قبول ہوگی۔ تو مشرکین کے درمیان میں، عورتوں کے درمیان میں بھی جب بیعت لی تو امر بالمعروف کی مخالفت اگر کرتے ہیں تو کوئی بھی مسلمان امر بالمعروف کی مخالفت کرے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، بیعت سے خارج ہو جاتا۔ یہ بنیادی تعلیمات ہیں۔ یہ دیکھیے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، تعلیمات کا درمیان میں عام کیا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص جا کر خود ان کا نام لے کے، ان کی محبت کا نام لے کے اور ان کے نام کے اوپر یہ کہے کہ ہم چونکہ علی والے ہیں ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، حسین والے ہیں ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اب کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو معروف چیز کا انکار کرنا، معروف چیز کا اللہ نے جس کا حکم دیا، اللہ کے حبیب نے جس کا حکم دیا، جس کا حکم رسول اللہ نے دیا، ائمہ معصومین نے دیے، اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم اس عہد پر نہیں ہیں جو عہد ہم یہاں نہیں کرے، عالم ارواح میں کیے، یہاں نہیں کیے، عالم ارواح میں کیے، عالم ارواح میں کیے، اسی لیے ہم نسل بعد نسل شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، ورنہ جانوروں میں پیدا ہوتے یا یہودیوں میں پیدا ہوتے یا نصرانیوں میں پیدا ہوتے۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں مختصر سا صحیح لیکن یہاں تک بات پہنچایا۔ اب اس کے بعد جو نعمت ملی اس صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد، اگر ممکن ہوا تو میں اس سلسلے کو کل اختتام کر دوں گا۔ وہ آیتیں جو نعمت کی شکل میں مسلمانوں کو ملی ہے، وہ آیتوں کا راز ہماری ذات سے کیا تعلق ہے، راز کیا تعلق، وہ آیات، یہ واقعات کے بعد جو سورہ کے درمیان میں، اسی سورہ فتح کے درمیان میں وہ آیتیں جو ہم سے آپ سے تعلق ہے، ہمارے سے اور آپ سے، اللہ کی حاصل، اللہ کی بھیجی ہوئی نعمتوں سے تعلق ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ نعمتیں کس حد تک ہم نے حاصل کی،
کتنی ہمارے پاس موجود ہے. اگر کچھ کم ہے تو اس میں اضافہ کرنا چاہیے, مکمل کر لینا چاہیے. اگر پروردگار عالم بخش قید حیات و توفیق انشاءاللہ تعالی باذن اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی آپ حضرات کے درمیان میں عرض کروں گا. بس گفتگو کو تمام کروں, وقت ہو گیا ہے. لہٰذا آج شہزادے اون محمد کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس میں, اس عزاخانے میں. شہزادی زینب اولیاء مقام کے 2 فرزند تھے, ان کا ذکر ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک ذکر میں بھی یہاں پر جو بڑے ہی خلوص کے ساتھ ذکر کرتا ہوں, وہ عبداللہ ابن نمیر کی زوجہ کا. اس لیے کہ سارے واقعات کربلا میں کوئی بھی آپ کو شہید نہیں ملتا مگر یہ کہ ایک ایسی شہادت ہوئی خاتون شہیدہ کی, جو خاتون مجاہدہ تھی, خاتون کی شہادت ہوئی. وہ ایک خاتون کا ذکر بہت کم پڑھا جاتا ہے, وہ عبداللہ ابن نمیر المعروف وہب کلبی کی زوجہ. وہب کلبی کی واحد زوجہ ہے جو کربلا میں روز عاشور شہید ہوئی. اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہب کلبی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے آئے. ان کے ساتھ ان کی زوجہ بھی تھی, ان کے ساتھ ان کی ماں بھی تھی. یہ سارے کے سارے لوگ موجود تھے. اور جب روز عاشور میدان جنگ گرم ہوا اور ایک جان نثار امام حسین کی اجازت لے کے میدان میں جانے لگا, تو یہ جو امام حسین کے ساتھی تھے ان میں وہ جذبہ جہاد تھا کہ ایک شہید ایک مجاہد دوسرے مجاہد سے روکتا تھا کہ پہلے میں چاہتا ہوں امام عالی مقام پر اپنے آپ کو قربان کروں. جان بچانے کی نیت نہیں تھی, فکر نہیں تھی, جان دینے میں سبقت کرنے کی نیت تھی. اب انہی میں سے ایک عبداللہ ابن نمیر تھے, ایک لوتا فرزند تھے. ان کی ماں کو شادی ہوئی تھی, ان کی زوجہ بھی ان کے ہمراہ تھی. یہ تینوں کو تینوں کربلا کے سارے معرکے میں شریک تھے. یہ بھی 3 دن کے بھوکے تھے, 3 دن کے پیاسے تھے. جب عبداللہ ابن نمیر وہب کلبی امام عالی مقام سے اذن لے کے میدان میں گئے, کافی اشقیاء کو واصل جہنم کیا. اب اس کے بعد ایک ایسا ضرب لگی, نیزہ لگا کہ وہ گھوڑے پر نہیں سنبھل کے زمین پر آئے اور ظالم پورے کے پورے گھیر کر وہب کلبی کے ابھی جان باقی تھی. دیکھیے کیسے ظالم ہے, جیتے جی ان کے تن سے سر کو ذبح کر دیا. لاشا تڑپنے لگا. اس سر کو لے کر ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے, ماں کی طرف پھینکا. ماں دوڑتے ہوئی گئی, سینے سے اس سر کو لگا لیا. اس کے بعد کہا کہ بیٹا تو مجھے بڑا خوش کیا اس لیے کہ تو سید عالمیان خاتون جنت کے سامنے مجھے سرخرو کیا, میری اطاعت کی میرے بیٹے. اے میرے لال, میں چڑی تیری بڑی شکر گزار ہوں, تو نے میری بات کو مانی, اپنے آقا مولا پر اپنی جان قربان کر دی. یہ کہہ کر ایک خیال آیا, میں تو راہ خدا میں میرے بیٹے کو دی تھی, لہٰذا وہ سر لیا, پلٹا کے ظالم کی طرف پھینکا. یہ کہہ کے کہ اے شفیع, جس کو ہم راہ خدا میں دیتے واپس نہیں لیتے. وہ سر روایت میں ملتا ہے, علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اس ظالم کے اوپر پڑنا تھا, وہیں پر وہ واصل جہنم ہوا. اب اس کے بعد یہ منظر زوجہ دیکھ رہی تھی جو بڑی ابھی اس کی شادی ہوئی تھی. جیسے اپنے شوہر کو تڑپتا ہوا یہ منظر دیکھا, دوڑتے ہوئے اس کے لاشے تک پہنچ گئی. پہنچنے کے بعد ابھی لاش خون میں تڑپ رہی تھی. زوجہ لاشے سے لپٹ گئی, کہا کہ کیا تم نے اچھا کام کیا, تم تو جنت میں چلے گئے. ہنی اللہ یا وہاب, تمہیں جنت مبارک ہو اے وہاب, لیکن کیا اکیلے زندگی تو پوری تمہارے ساتھ گزری, جب جنت میں جانے کی بات آئی مجھے چھوڑ دیا. اے مالک میری دعا کو قبول کر لے, جیسے وہب شہید ہوئے مجھے بھی میرے نصیب میں شہادت نصیب ہو. اس کے بعد جو رستم تھا شمر کا غلام, وہ ایک مرتبہ قریب آیا, گرزے آنے سے ان کے سر پہ ایسے وار کیا کہ وہیں پر وہ
مومنہ اپنے شوہر کے لاشے ہی پر جان توڑ دی، اس کا دم نکل گیا۔ ماں جب یہ منظر دیکھنے لگی، ایک مرتبہ آگے بڑھی، ماں میں وہ جذبہ پیدا ہوا، چوبے خیمہ کو کھینچنے کے بعد اب تلوار تو ہاتھ میں نہیں تھی، اب اس کے بعد کہا فرزند رسول میں جا رہی ہوں ان کے طرف، اب میں رہ کر کیا کروں؟ ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے مومنہ عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے۔ دیکھیے کربلا کی جنگ انسان کی عقل کو روشن کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور جب امام کو امام مان لیا تو اطاعت امام، جیسے امام نے کہا کہ جنگ عورتوں کے لیے نہیں ہے، ایک مرتبہ جو بڑھتے ہوئے قدم تھے وہیں پر زیتی میں دھس گئے، ٹھہر گئی، بڑی مایوس تھی۔ امام نے کہا کہ اللہ تمہیں جزا دے، اس جذبے کی جزا دے، بے شک اللہ تمہیں بڑے انعامات سے نوازے گا، لیکن تم جنگ کے لیے نہیں جا سکتی۔ اب ایک مرتبہ وہب کلبی کی ماں وہیں پر ٹھہری۔ سوچئے جو پرائے لوگ تھے، اہل بیت سے متاثر تھے، ان کے خانوادے کے نہیں تھے، ان کے تعلیمات سے متاثر ہوئے، تو ان کی آغوش میں تربیت پانے والوں کی کیفیت کیا تھی؟ تو اب زینب علیہ مقام کی آغوش میں اون و محمد نے تربیت پائی ہے، ان شہزادوں کا جذبہ کیا ہوگا؟ شہزادے بے چین ہے، بے تاب ہے، شب عاشور ہے، بار بار میدان کے سمجھاتے ہیں، اس کے بعد خیمے میں آتے ہیں، ماں سمجھاتی ہے بیٹا دیکھو کل قربانی آل محمد کا دن ہے، تم لوگ اپنی جان کو محفوظ نہیں رکھنا، اپنے ماموں پر سے جلد جتنا ہو سکے قربان کر دینا، میں جانتی ہوں تمہارے جسم میں حیدر کرار کا خون ہے، جعفر طیار کا خون ہے، ایسا نہ ہو کہ تم جنگ لڑتے لڑتے فرات پر نہ پہنچ جاؤ۔ عجب نہیں ہے، اللہ نے تمہیں وہ شجاعت دی ہے، اور پھر آپ خود اون محمد حضرت عباس کی آغوش میں تربیت فنون حرب سیکھے تھے، عجب نہیں تھا کہ علی کے یہ شعر پہنچ جائیں۔ لیکن ایک بات یاد آئی، کچھ احساس ہوا زینب علیہ مقام کو، اس کا کہا کہ دیکھو میرے بچوں تم جانتے ہیں نا اگر پانی مل بھی گیا تو تمہارا یہ علی اصغر سب سے چھوٹا سب سے زیادہ پیاسا ہے۔ جب اماں سے یہ سنا، کہا کہ اماں جان پہلے آپ اجازت تو دلا دیجئے، صبح عاشور نمودار ہوئی، بچے بے چین ہیں، کبھی میدان میں رہتے ہیں کبھی خیمے میں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب علیہ مقام اپنے بھائی کے خدمت میں پہنچنے کے بعد کہا کہ کیا وجہ ہے، میرے بچے اب تک کے قتل گاہ میں نہیں گئے، اب تک کہ ان کے لاشیں نہیں آئے، کچھ اس انداز سے کہا۔ امام حسین علی مقام روک نہیں سکے، اب بچے چلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، دونوں بھائی ایک مرتبہ چلے، وہ مارک الارا جہاد کیا۔ روایتوں میں ہے اقل ترین تعداد ملتی ہے، کسی نے 50 سے زیادہ اشریا کو واصل جہنم کیا۔ ابھی یہ بچے سینے بلوغ کو بھی نہیں پہنچے، لیکن دیکھیے ان کے کیا فنون حرب ہے، کیسا جہاد ہے۔ لیکن ایک بھائی گھائل ہو کے دوسرے بھائی کو آواز دی کہ دیکھنا بھیا میرا چہرہ کہیں فرات کی سمت تو نہیں ہے، اس لیے کہ ماں نے کہا تھا فرات پر پہنچو تو پانی علی اصغر کے لیے لانا، پہلے پینا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ پانی پینا تو ایک طرح میرا چہرہ بھی فرات کی سمت رہے۔ پھر دوسرا بھائی بھی گھوڑے سے گھائل ہو کے نیچے آیا، امام حسین نفس نفیس پہنچے، باب الحوائج پہنچے، لاشوں کو خیمے میں لایا، چاہتے ہیں کہ زینب علیہ مقام کو تعزیت دے رہے، تسلیت پیش کرے۔ زینب دیکھتے ہیں نظر نہیں آتی، زینب اپنے خیمے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے معبود میں ہے، ارے زبان پر یہ دعا ہے، استغاثہ ہے، معبود اور محمد میں سے ایک کو حسین کا فدیہ قرار دے دے تو دوسرے کو علی اصغر کا، علی اکبر کا فدیہ قرار دے دے۔ ہائے زینب آپ کی دعا، اور علی اکبر بھی نہیں بچے، نہ حسین محفوظ رہ سکے۔